بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی کا شریف کی حدیث ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں۔ ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہی کے بغیر آپ کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ گویا آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ امت کو تاکید کے لیے اور امت کو مزید یقین دہانی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں۔ وہ 3 باتیں وہ ایسی ہیں کہ جو انسان وہ کرے گا تو اس کے ساتھ لازماً وہ معاملہ ہوگا۔ پہلی بات پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جس شخص نے اپنے مال میں سے صدقہ عطا کیا، میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ اس کا مال اللہ تعالیٰ لازماً اس میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کا مال بڑھتا رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے جو ہمیں مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ کرنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان کا دیا ہوا مال وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر کسی انسان پر دنیا میں دوسرا انسان ظلم کرتا ہے اور جو مظلوم شخص ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا اور وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے، تو اس مظلوم شخص جس کی ظاہری طور پر ظالم شخص نے اس کی بے عزتی کی اور اس کو نیچا دکھایا، اس مظلوم شخص کو صبر کرنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس مظلوم شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت ہی زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کرتا ہے اور لوگوں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان سے مدد اور تعاون کی اور منت سماجت شروع کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس شخص پر جو لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اس شخص پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر اس شخص کی ضروریات پوری زندگی پوری نہیں ہوتی، یہ دنیا سے بھی غریب ہو کر جاتا ہے اور اس میں کبھی بھی اس پر فراخی نہیں آتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 باتوں پر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال لازماً بڑھتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مظلوم شخص اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ضرورت دنیا میں کسی اور کے سامنے رکھ دی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ غربت کا دروازہ کھولے گا اور یہ مرتے دم تک غریب رہے گا، کبھی اس کے پاس مال کی فراوانی نہیں آئے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قسم کھا کر ہمارے سامنے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو جان کے دشمنوں نے بھی فرمایا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی اور لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، یہ ہو تو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ اتنا یقین کفار کو بھی تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف فرمایا نہیں بلکہ قسم کھا کر فرمایا۔ تو ان 3 باتوں کا ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ دینے میں ہم پہل کریں، صدقہ دینے میں ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہم ظلم کے بدلے میں اگر ہمارے ساتھ کہیں سے بھی ظلم ہو رہا ہو اس پر ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے کے، منت سماجت کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم منت سماجت کریں اور دعا کریں، تو انشاءاللہ ہماری ضروریات بھی پوری ہوں گی اور غربت کے جو دروازے ہم پر کھلیں گے اللہ تعالیٰ وہ بند کر دیں گے اور غنا اور استغنا عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔